بولا ہے، اور میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ قرآن مجید میں زیغ القلب کس کے لیے؟ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء سے دشمنی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق بولا ہے، کبھی ان کی ہدایت نہیں کریں گے اور وہ جہنمی ہے، ان کے لیے متعلق بولا نا زیغ القلب. یہ چھوٹی بات تو رہی ہے. اچھا، میں آپ کو خدمت میں ایک چیز دکھاؤں. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں انہوں نے اذیت نہیں کی، اذیت نہیں کیا، ان کا نیت اذیت کرنا نہیں تھا. نہ تم یہ زیغ القلب کے معنی جانتے ہو یا رسول علیہ السلام بھی جانتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا، اسی لیے تو سورہ تحریم لایا نا. جانتے تھے تو اسی لیے تو سورہ تحریم مسلمانوں کو سکھایا. اسی لیے زیغ القلب سے کیا مراد لیتے ہو؟ تم کہتے ہو میں اسے یہ مراد لیتا ہوں کہ رسول آپ کی بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اور حفصہ سے فرمایا نا انکن صواحب یوسف. میں یہی مراد لیتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہن صواحب یوسف. صواحب یوسف صواحب یوسف آپ بتائیں نا کون تھے، کون تھی صاحبات یوسف؟ وہ جو عورتیں تھے نا، جو کہتے تھے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے ناروا نامشروع مطالبہ کیا ہے. انہوں نے خود بھی مطالبہ کیا تھا، وہ عورتوں نے خود بھی. یوسف علیہ السلام فلما رأینہ اکبرنہ قلنا حاش للہ ما ھذا بشر. ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود بھی مطالبہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام سے سب پیچھے لگ گئی تھی، یوسف علیہ السلام کو اذیت کرتی تھیں اور اپنی شہوت ان سے مانگتی. کیا مراد لیتے ہو؟ وہ کافرہ تھی کیا؟ عائشہ و حفصہ بھی کافر ہے؟ بالکل، جس طرح جس رسول صلی اللہ، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں وجہ شباہت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا عائشہ حفصہ صواحب یوسف ہے، آپ وجہ شباہت میں بتائیں. ٹھیک ہے نا، وجہ شباہت یہ ہے وہ دیکھیں صواحب یوسف مسلمان نہیں تھی، مومن نہیں تھی، مخلص نہیں تھی، نماز گزار نہیں تھی، صدیق کچھ بھی نہیں تھی، دشمن تھے. نبی اللہ یوسف کے دشمن تھی. اذیت کیا؟ نبی اللہ یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ مجھے جیل بھیج دے. یہ جو مجھ سے میرے خلاف جو یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ مجھے پھنسا دیں، اس سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے سجن، اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر نکلے تھے نا، جب جیل سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے جیل کے دروازے پہ، جیل کے دیوار پہ لکھا تھا السجن قبور الاحیاء، کہ زندان جو ہے یہ مردوں کا قبرستان ہے، مردہ انسان کو زندہ دفنا دو نا، یہ جیل ہے. یوسف علیہ السلام نے قبر میں بند ہونا پسند کیا، زندان میں پسند کیا. کتنے سال زندان میں رہے ان کی دشمنی کی وجہ سے. یہ نبی کے دشمن تھی، نبی کو اذیت کرنے والی تھی صحابی یوسف. ہم تو کہتے ہیں، ہم کو بات کو بھی سنو نا، سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم جو حدیث پیش کرتے ہو نا، یہ رسول علیہ السلام نے ازواج کو کہا کہ انتن صواحب یوسف. یہ رسول علیہ السلام کب کہا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو رہے تھے نا، بیماری کے وقت، شدت مرض میں. بالکل. جب عائشہ نے اپنے باپ کو بھیجا تھا کہ نماز پڑھو، نماز یہ پڑھا دے. حفصہ نے بھیجا تھا کہ نماز یہ پڑھائے گا. منصوبہ چل رہا تھا خلافت پہ قبضے کا، تو اس وقت بولا تھا. تم تحریف کرتے ہو، تعریف نہیں، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. حدیث کو بدل ڈالتے ہو. رسول علیہ السلام نے عائشہ و حفصہ کو کہا کہ تمہارے باپ نماز پڑھیں گے، امامت کریں گے. تو عائشہ نے کہا کہ میرا باپ جو ہے اس کا دل بہت نرم ہے، وہ شاید تمہاری جگہ کڑے نہ ہو سکے. شاید نہیں، حتمن اسی طرح کہ ادھر رجل اسیف اذا قام مقامک یبکی. یبکی. تو رسول علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انتن صواحب یوسف، انکن صواحب یوسف. اس سے تم کہتے ہو کہ رسول علیہ السلام نے کہا کہ تم کافرہ ہو، تم منافقہ ہو. تم نے اسی بات کیوں کہا؟ شیخ صاحب میں جواب اس طرح بات کیوں کہا کہ میرے باپ کے دل نرم ہے، وہ شاید تمہاری جگہ کھڑا نہ ہو سکے. اس طرح تم نہیں بنتے نا. بات کہان تھی، وہ کہان تم نے لی گیا، اس کو تم نے ان کو کافر بنایا. شیخ صاحب سن لیں، شیخ صاحب سن لیں، میرا باپ کے دل نرم ہے. دل نرم ہونے کی وجہ سے کوئی اس طرح جواب نہیں دے کہ تم کافرہ ہو. تم نے جس کی بات کیوں کہی؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں، میں آپ سے ایک دو سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ابوبکر وہاں پہ گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز پڑھنے کے لیے، تو کبھی کسی نے لکھا ہے کہ وہ رونے لگے؟
نہیں لکھا نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ تھی. یہ خدشہ تھا نا، یہ خدشہ تھا کہ میرے والد پر اندر ہے، خدشہ تھا. لیکن اب سن لو شیخ صاحب، ہمیں بات کرنے دو نا. اور نماز، پہلی بات یہ نماز میں رونا تو بھی اچھا نہیں ہے نا. شاید جہیز بھی نہیں ہو رہا. اب شیخ سن لو، اللہ کے خوف سے رونا تو بہترین کام. شیخ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب بات کرنے دو نا. رسول علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے روتا ہے. شیخ صاحب ابھی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بنایا تھا کہ میرے والد صاحب وہاں پہ جائیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو جائیں تو وہ روئیں گے، تو یہ بات جھوٹ ہے. کیونکہ اب کسی نے کبھی نہیں لکھا کہ وہ رونے لگے یا ابو بکر کبھی نماز میں روتا تھا، یہ ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے. تو اور آپ نے خود بھی پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا تھا، ابھی خود بولا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صاحب کو کہہ دیں کہ وہ جا کے نماز پڑھ دیں، اور سامنے سے کہتے ہیں کہ وہ رقیق القلب ہے، اس کو رونا آئے گا، تو اس کا جواب یہ نہیں بنتا کہ تم کافر ہو. اس کا جواب یہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں بنتا، بنتا ہی نہیں ہے. حالانہ انکن صواحب یوسف کا مطلب یہی ہے. صواحب یوسف نہ مؤمنہ تھی، نہ مسلمہ تھی، نہ نماز گزار تھی، نہ صدیقہ، کچھ بھی دشمن نبی تھے، کچھ بھی نہیں بنتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے، دیکھیں عائشہ پہ ہمارا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود بولا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. اور اب مسئلہ کس چیز کا؟ خلافت و امامت کا ہے شیخ صاحب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت و خلافت کس کو ملے گا؟ دیکھیں ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اسی مسئلے کہ اس کو نماز پہ بھیجا ہے. اس کا راوی خود بھی عائشہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے جو حدیث ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی علی علیہ السلام کو بھیج دو کہ نماز پڑھائیں، تو عائشہ نے اپنے ابا جان کو بھیجا، اپنے ابا جان کو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے. تو رسول کو جب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے ابے کو بھیجا، تو پھر کہا ہے کہ تم صواحب یوسف ہو، تم نے سازش کی ہے میرے خلاف اور میرے بھائی کے خلاف. اسی دوران کہا ہے جب انہوں نے کہا کیوں. شیخ صاحب ایک منٹ، شیخ صاحب ایک منٹ میری بات سنیں، میرا موقف سنیں، آپ پھر رد کریں، میرا موقف سنیں پھر رد کریں. کیونکہ جیسے آپ نے خود فرمایا شیخ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دو. عائشہ کہتے ہیں وہ رقیق القلب ہے، اس کو رونا آئے گا، وہ بھائی وہ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھا سکے گا رونے کی گریا کی وجہ سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تم صواحب، یہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی، یہ صحیح ہے ہی نہیں. وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے، جیسے نبی اللہ یوسف کے خلاف سازش کی گئی ہے ایک دنیائی مقصد کے لیے، کہ اس سازش کو کرنے والا کون ہے؟ خواتین ہے. تو تب بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم صواحب یوسف ہو. تم نے رسول علیہ السلام کہا کہ تم اپنے آبا کو بلاؤ، اور عائشہ نے کہا تو بات یہی ہے کہ نہیں بولا ہے. ہر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہمارے آبا کو تو نماز پڑھنا چاہیے. ہاں بالکل، بات یہی ہے کہ اس کا راوی خود عائشہ ہے. یہ تمہاری بات تو بنتے ہے. اس کا راوی خود عائشہ، اس کا وجہ یہ وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی ہے، اس کا راوی خود عائشہ ہے. تو عائشہ کے متعلق آپ نے خود کہا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ، تو اس کے بات پہ اعتبار نہیں ہے. اور یہاں پہ بہت اس کے والد صاحب کے، عائشہ کے والد صاحب ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اسی نماز کیا نا. تو کہ یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام معین کیا، تو اس کی امامت کی دلیل بنانے کے لیے اس نے یہ بات کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا ہوتا تو اس کی دو دلائل ہے کہ نبی نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھا دے. ایک دلیل یہی ہے کہ عائشہ سے کہا کہ انکن صواحب یوسف، وہ حدیث میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، سب جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے کہ عائشہ حفصہ نے کوئی وہاں پہ کوئی منصوبہ، کوئی سازش کی ہو. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہٹایا نماز سے. اتنی شدید، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ اتنی شدید بیماری کی حالت میں ہے. اب سن لو واقعہ تو سن لینا ہماری بات تو سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید بیماری کی حالت میں تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے نا. فضل ابن عباس اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کے بغل کے نیچے سے پکڑ کے ان کو اٹھا کے لے کے آئے، ان کے پیر زمین پہ لکیر بناتے گئے ہیں نا. تو گئے وہاں پہ ابو بکر کو ہٹائے، خود نماز پڑھائے، ابو بکر نے تکبیر سنائے لوگوں کو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت پہ راضی ہوتے تو ابو بکر کو نہ ہٹاتے، کیونکہ کسی کو امامت سے ہٹا دینا یہ اس کی بڑی توہین ہے. نہیں ہٹایا رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم وہ فرمایا ان مکان اپنے مکان پہ چلے جائے. بخاری کے الفاظ نہیں ہے، اپنی جگہ ان مکان کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کا مکان محراب جو تھا
اپنی جگہ رہو، اپنی جگہ پہ جاؤ نا، اپنی جگہ پہ جاؤ. وہ جگہ ایک دیکھیں مسجد میں ایک جگہ امام کا ہوتا ہے شیخ صاحب، مسجد میں ایک جگہ امام کا ہوتا ہے جہاں امام نماز پڑھاتا ہے، اور ایک جگہ مامومین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کا جگہ کس جگہ پہ تھا؟ سب کو پتا ہے کہ امام کا جگہ وہ نبی کا جگہ تھا نا. تو عربی پڑھا ہے نا. جب استاذ سب میں داخل ہوتا ہے، سم میں داخل ہوتا ہے، کلاس میں داخل ہوتا ہے اور لوگ کھڑے ہوتا ہے اور تھا کہیں مکانک، اس کا معنی کیا؟ اپنی جگہ. بالکل. اگر کوئی استاذ کلاس میں داخل ہو جائے، ایک شاگرد استاذ کی جگہ پہ بیٹھا ہے، استاذ کہتے ہیں ان مکانک، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جا لے جاؤ اپنی جگہ پہ. شیخ صاحب بالکل ان مکانک یعنی چلے جاؤ اپنی جگہ پہ، جہاں ہم پہ تمہاری جگہ ہے. جو ابو بکر کی جگہ چلی جانا نہیں ہے، چلی جانا کہاں ہے؟ تو چلی جانا تو اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہو. اب میں ایک اور حدیث آپ ایک اور بات رہ گیا. شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے ایک سوال آپ نے جواب نہیں دیا. ایک منٹ. جی سر بسم اللہ. یہ بہت ضروری بات ہے اور شاید ہم سے رہ جائے گا نا. ہمارے دماغ بھی اتنا کام تو نہیں کرتے ہیں، تمہارے جیسا ہم تو جوان تو نہیں ہے نا ہمارا اتنا. آپ تگڑے آدمی ہیں شیخ صاحب، آپ تگڑے آدمی ہیں. بس یہ جو تم تشبیہ کرتے ہو نا، کہ رسول علیہ السلام نے کہا انتن شواہب یوسف. یہ تشبیہ اس لیے نہیں ہے کہ عائشہ اور حفصہ جو ہے وہ کافرت مثل صواحب یوسف جیسا. یہ تشبیہ اس لیے ہے کہ تم بات سے بات بناتے ہو، جیسا کہ صواحب یوسف بات سے بات بناتے تھے. باتونی تھی بہت زیادہ، اور تم بھی بات سے بات نکلواتے ہو. تشبیہ اس لیے ہے کیا صواحب یوسف نہیں ہے کہ وہ کافرت ہے. وہ جو سکین لے کے آئے تھے یہ بھی سکین لے رہا، وہ یوسف سے فحاشی کے مطالبہ کیا تھا، یہ بھی فحاشی مطالبہ کیا کرتے آئے لوگوں سے. یہ تو ساری امور میں تو مشابہت نہیں. وہ کافرت بات سے بات نکالنا یہ کہ ہے. تم بھی بات صواحب یوسف نے بات نہیں تھے، بات سے بات نکلواتے ہو، بات سے بات مت نکلواؤ. جی سر، صواحب یوسف نے بات سے بات نکالی، یہ کوئی دکھائے نا قرآن سنت میں کوئی اس کی کوئی مثال ہے یا اسی کا؟ شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ. صواحب یوسف جس بات کے لیے پہچانے جاتے ہیں، دیکھیں اگر میں کہہ دوں کہ آپ فلان مولوی کی طرح ہے نا، تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس مولوی میں کون سی ایسی بات ہے، مثلا وہ بہت ہی عالم ہے، بہت ہی اچھا خطیب ہے. دیکھیں جب کہتے ہیں زید ان کل اسد، کوئی یہ نہیں کہتا اس کا مراد یہ ہے کہ اس کے بھی دم ہے یا یہ اس طرح ہے یا کوئی ایسی چیز، وہ یعنی یہ شجاع ہے، ٹھیک ہے نا. یا آپ ایک ایسی چیز کو بیان کر رہے ہیں جو صواحب یوسف اس کے لیے پہچانے ہی نہیں جاتے. کوئی مصر کی جو عورتیں جنہوں نے نبی اللہ یوسف کے خلاف سازش کی ہے، نبی اللہ یوسف کے خلاف اپنی دنیائی شہوات پہنچنے تک، اپنی دنیائی مقاصد تک کسی بے حیائی کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہ وہ بات سے بات بناتے ہیں، یہ کسی کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں. یہ آپ نے اپنے سے مجبوری میں بیٹھ کے ابھی سے آپ نے ایک آیت نازل کرا دیا. شیخ صاحب ایک منٹ، مجھے بھی بات کرنے تھا نا. ابھی سے مجبوری میں بیٹھ کے نا آپ نے ایک بات افترا کی، وہ ہے نہیں. جس چیز کا سمبل ہے، جس چیز کے وہ کے لیے وہ پہچانے جاتے ہیں، اس کا رمز ہے، اس کی وہ اعلیٰ نشانی ہے. صواحب یوسف کیا کہ وہ صدیق نہیں ہیں، کافر ہیں، خائن ہیں، خیانت بھی نبی سے، اپنی دنیائی مقاصد کے لیے نہ اللہ سے حیا، نہ اس زمانے کے نبی سے حیا، نہ شریعت کی کس چیز کی ایک مظلوم پہ ظلم سے پرواہ نہیں ہے. یہ کام نہیں کیا تھا نا صواحب یوسف، یہ کام نہیں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ یہ نبی سے مطالبہ کیا تھا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کیا تھا؟ شیخ صاحب آپ بھول گئے ہیں. سن لے آئے میں آپ کو سناتا ہوں. زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا، سن لے شیخ صاحب، مطالبہ کیا تھا انہوں نے پروپاگنڈ کیا تھا. نہیں شیخ صاحب سن لیں، شیخ صاحب سن لیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے غلط مطالبہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے سجن زیادہ بہتر ہے، زندان زیادہ پسند ہے اس چیز کی طرف، اس گناہ کی طرف جو یہ مجھے بلا رہی ہیں. نہیں بلایا تھا یہ زلیخا نے، یہ عورتی اس لیے نہیں بلایا تھا کہ یوسف سے مطالبہ کرے. یہ عورتی زلیخا نے اس لیے بلایا کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ اتنا حسین ہے،
کہ اگر تم بھی ان کو دیکھو گے تم شاید بھی اپنے آپ پر قابو نہ پاؤ گے، اس لیے بلایا تھا، نہیں بلایا تھا کہ وہ مطالبہ کرے اور کرے. ان النسوۃ فی المدینہ آیات میں ہم سے. اچھا یہ آیا پڑھو بھائی، یہ آیا لوگ یہ جو عورتیں ہیں شہر میں اسی ویسے باتیں کر رہے ہیں. زلیخا کو یہ خبر پہنچے تمہارے بارے میں، یہ خبر یہ بات کرتے ہیں کہ زلیخا اپنے غلام سے مطالبہ کر رہی ہے اور اپنے غلام پر عاشق ہے. تو زلیخا نے اپنے آپ سے یہ تہمت مٹانے کے لیے یہ لو عورتیں بلا کر اور ان سے کہا کہ یہ غلام جو تم ہم کو بدنام کرتے تھے، اس غلام کے واسطے یہ غلام تم خود دیکھو، تم دیوانہ بھی ہو جائے گے، تم بھی دیوانہ ہو جائے گے. میں کچھ آیات آپ کو سناتا ہوں، میں کچھ آیات آپ دیکھیں. اب قرآن فیصلہ سنائے گا نا، اب قرآن فیصلہ سنائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. پہلی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان عورتوں کے متعلق کیا آیات ہیں ملاحظہ کریں. پہلی بات ہے فرمایا کہ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. یہ صواحب یوسف کے لیے، یہ آپ لوگوں کی قید ہے. نہیں فرمایا کہ زلیخا کی قید ہے. پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز تمہاری سن لو پلیز. زلیخا کے لیے قید کی. اگر زلیخا صرف زلیخا ہوتی تو کہہ دیتا کہ فرماتا کہ قید کی، ان قید کی عظیم. قرآن نے فرمایا انہ من کیدکن. یہ آپ تمہاری عورتوں کا قید ہے نا. ہاں عورتوں کا قید ہے، صواحب یوسف کا قید ہے، ان کا مکر ہے. اور فرمایا ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کا قید، ان کا مکر بہت. پلیز مجھے شیخ صاحب 2 منٹ مجھے دے دو، بس 2 منٹ تحمل کر رہا ہوں. 2 منٹ مجھے دے دے. 2 منٹ میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا. 2 منٹ مجھے قرآن پڑھنے دو، بس 2 منٹ. صواحب یوسف کے متعلق مجھے پڑھنے دو، بس 2 منٹ قرآن پڑھنے دو. ان کیدکن عظیم، صواحب یوسف کا قید ہے، یہ مکار عورتیں ہیں اور ان کا قید بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. ٹھیک ہے نا. شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. سورہ نساء میں فرمایا آیت نمبر 76 شیطان کا جو مکر ہے وہ چھوٹا ہے، کمزور ہے. صواحب یوسف کا مکر بڑا ہے، شیطان کے مکر سے بہت بڑا ہے. تو پتہ چلا صواحب یوسف شیطان سے بہت زیادہ بڑا ہے. پھر فرمایا قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف پکار رہی ہیں، یدعوننی الیہ، ٹھیک ہے نا، جس کام کی طرف یہ پکار رہی ہیں اس زندان اس سے مجھے زیادہ پسند ہے. یہ باتیں صرف نہیں بنا رہی، یہ سازش کر رہے تھے نبی اللہ کے خلاف. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے رب اگر تو ان کا قید، ان کا مکر، ان کی جو چالیں ہیں میرے خلاف، سازشیں، ان کو تو مجھ سے دور نہ کر، مجھے اس سے نہ بچا. اصبو الیہن واکم من الجاہلین، میں ان کے قید میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا. فاستجاب له ربہ فصرف عنہ کیدہن. فاللہ تعالیٰ نے اجابت کیا اور ان کا قید ان سے دور فرمایا. یہ نبی اللہ یوسف کی ہے، دیکھیں کی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ اس نبی اللہ یوسف کے خلاف سازش میں صرف زلیخا نہیں تھی، مصر کی عورتیں جو بد کردار عورتیں تھے سب اس میں شریک تھی. اب اگر اجازت دیں میں کچھ اور علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر نہیں چاہتے تو، کیونکہ میں نے صرف وعدہ دیا تھا کہ صرف قرآن پڑھوں گا، وإلا میرے پاس بہت سارے مواد ہیں. اچھا جی، تو بہت تمہارے پاس وجہت ہے، لیکن اس ادھر جو تشبیہ ہے نا، یہ تشبیہ صرف اس لیے ہے کہ یہ عورتیں بہت باتیں کرتی تھی زلیخا کے واسطے، زلیخا کے بارے میں کہ یہ زلیخا بہت ظالم عورت ہے، اتنا ذلیل عورت ہے کہ اپنی غلام کو اپنی طرف بلاتی ہے. تو زلیخا نے یہ عورتیں بلا کر ان کو ان غلام دکھا کر کہ یہ غلام تم جو کہتے ہو یہ غلام نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے. تو اس باتوں کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کا کہا کہ جیسا کہ صاحب یوسف باتونی تھی اور باتیں بناتے تھے زلیخا کے خلاف، اسی طرح تم بھی باتیں بناتے ہو. میں تم سے کہا تھا کہ ابو بکر کو بلاؤ، بس بلاؤ، باتیں مت بناؤ، اور باتیں تم بناتے ہو. تو ایک بات سے دیکھیں جو باتیں عورتوں نے کیا تھا نا، جو پوری کہانی سناؤ نا، جو پوری کہانی عورتوں کی ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
قد شغفها حبا انا لنراه لفی ضلال مبین. تو اس کے بعد میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں آیت کھول دوں کہ اس کے بعد والی آیت کیا ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ یہ ہے، فلما سمعت بمکرہن. عورتوں نے ایک جملہ تو کیا نا، لیکن ان کی کہانی صرف یہ جملے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو سمعت بمکرہن، یہ زلیخا نے سنا ہے نا. ہاں بالکل. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر هذا الا ملك كريم قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم وان لم يفعل ما امره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تو یہ جو زلیخا کی جو عورت کے ساتھ جو عورتیں تھیں، پہلی بات ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی. یہ نبی اللہ یوسف کے خلاف انہوں نے سازش کی ہے، اور نبی اللہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کا قید، ان کا مکر بار بار ذکر کر رہا ہے کہ ان کا قید، ان کا مکر شیطان کے قید سے بھی بڑا ہے. ان کا قید مکر طاعت کے لیے نہیں ہے، دنیائی مقاصد کے لیے. اور یہ ایک نبی اللہ جو معصوم ہے، ایک غلام ہے، بے بس ہے، اس پہ رحم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، نہیں کرتی. یہ پوری کہانی میں مشابہت ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا صرف باتوں نہیں، وہاں پر دیکھیں وہ جو بات عورتوں نے کی تھے وہاں پر نا کہ زلیخا جو ہے یہ اپنے غلام کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے، اس طرح کی بات تو عائشہ نے کی نہیں. وہاں پر شباہت اس لحاظ سے تو بنتی ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مثال دینا ہوتا نا، اتنے مومنہ عورت کے لیے، اتنے چہیتی عورت کے لیے، اتنے صدیقہ کے لیے، اتنے جنتی، وہ کفار کا نہیں دیتے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فصیح ہیں، بہت ہی بلیغ ہیں، وہ عاقل الناس احکم الناس ہیں. وہ ہمارے اور آپ کی طرح ان پڑھ تو رہی ہیں، وہ بہترین مثال دے دیتے اگر ان کا مقصد یہی ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں. دنیا کے بدترین جن کا قید، جن کا مکر شیطان سے بھی عظیم تر ہے، تو اس کا پتہ ہی چلتا ہے کہ یہاں پہ ایسا مکر چل رہا ہے. یہاں پر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت غصب خلافت کے لیے، کہ اس کے لیے یہی مثال دینا پڑتا ہے، ان عورتوں کا مثال دینا پڑتا ہے جن کا چال، جن کا مکر شیطان کے مکر سے بھی زیادہ بڑا ہے. شیخ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا عائشہ کو کہا کہ ابو بکر بولا ہو نا، نہیں بولا، مکر کو نہیں کہا، عرض ہے کہ نہیں بولا. میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے تین دلیل دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، تین دلیل پہ میں کہتا ہوں نا، تین دلیل سن لو. تو تمہاری پیدی میں وہ مانتے ہو، جو تمہاری پیدی میں نہیں ایسا تو نہیں. اور تین دلیل دے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو، ایک حدیث میں ایک ایسا مانتے ہو، ایک ایسا نہیں مانتے ہو. تین دلیل دے دیتا ہوں شیخ صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ عائشہ نے ایک دنیائی فائدے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھا ہے کہ تم سے صافیر کی بو آ رہی ہے. جھوٹ بھی بولا ہے، سامنے منہ پہ جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے خود بولا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. تو پھر وہ دنیائی مفاد کی محبت کی جذب کرنے کے لیے کہا، دنیائی مفادات کے لیے، دنیائی مفادات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے سے، عائشہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے سے، عائشہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے سے محبت نہیں کرتے. ان اللہ لا يحب القوم الكذابين الا ونجعل لعنة الله على الكذابين. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. نبی کب دنیا میں کب یہ رسم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں سے محبت کرتا ہے؟ تمہاری ساری دین تو جھوٹا ہے، یہ تقیہ ہے یار، جب مسئلہ تقیہ. اب سن لو نا، میں آپ کو تین دلیل دے دیتا ہوں نا، میرا دین جھوٹا ہے جو بھی ہے. میں تین دلیل دے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو نہیں بولا تھا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز کے لیے. پہلی یہی بات ہے کہ بھائی اس قول کا راوی خود عائشہ ہے کہ نبی نے مجھے کہا کہ میرے ابا جان کو بلاؤ نماز کے لیے. اور بھائی جب میرے تین دلیل سنیں گے، میرے تین دلیل سنیں گے نہیں سنیں گے شیخ صاحب؟ میرے تین دلیل سنیں گے نہیں سنیں گے شیخ صاحب؟ نہیں، آواز ان کا بلند کرو، میں ان کی مرضی، مجھے ان کو سننا چاہیے میری بات کو. آواز نہیں آ رہی ان کی، آواز چھوڑ دیں ان کا. شیخ صاحب مجھے تین دلیل دے دو نا، سن لو، میرے دلائل پر رد کر لینا. صحیح ہے؟ بتاؤں تین دلیل؟ بتاؤں؟ آواز نہیں آ رہی ہے بھائی ان کی. کیوں، کس نے میوٹ کیا اس کو؟ آگے آواز آ گئی. بتا، تین دلیل دے دوں شیخ صاحب؟ ہاں دے دو. پہلی دلیل یہ ہے شیخ صاحب، تسلی سے سن لو. آپ نے خود اعتراف کیا کہ عائشہ نے واقعی ماریہ قبطہ رضی اللہ عنہا کی سے دشمنی اور حسادت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے منہ پر جھوٹ بولا.
اور اس میں نبی کی اذیت بھی ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایک دنیاوی مقصد کے لیے وہ جھوٹ کہہ سکتی ہے تو اس سے بڑی دنیاوی منفعت جو اس کے ابا جان کی خلافت ہے، اس کے ابا جان کی خلافت کی اور کوئی دلیل نہیں سوائے مسئلہ امامت کے کہ اس نے نماز پڑھایا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو جھوٹ بول سکتی ہے، پہلی دلیل میرا یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، یہ روایت جب یہ نقل کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خود عائشہ کہتی ہے کہ مجھے بولا کہ ابو بکر اب سن لو نا پلیز، میرے تین دلائل سن لینا، میرے تین دلائل سن لینا، میرے تین دلائل سن لینا۔ ابو بکر صدیق اس کی وجہ سے امام نہیں بنا، اس کی وجہ سے امام نہیں بنا۔ اور شیخ صاحب مجھے تین دلائل دینے دو نا۔ آپ لوگوں کے ہاں نا اگر کہا جائے کہ ابو بکر کی امامت کی کیا دلیل کہتے ہیں، اس میں کوئی نص نہیں ہے، ہاں البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا تعین کیا تھا، اس کے امام بننے کے لیے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی زندگی میں اور بھائی ایک ہی عہدہ دیا تھا۔ آپ سن لو نا پلیز میری باتیں، ہمیں بھی بات کرنے دو۔ اس کو زندگی میں ابو بکر عمر کو کوئی عہدہ دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ابو بکر کو ایک دفعہ سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے مکہ بھیجا تھا، اس کو بھی راستے سے عزل کر دیا۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ابو بکر کو خود بھی بڑا ڈر ہوا کہ اس کے مذمت میں آیات نازل ہوئے، واپس جلدی آ گیا، کہتا ہے میرے مذمت میں آیات نازل ہوئے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قرآن پہنچانے کا عہدہ یہ میں کروں گا یا مجھ جیسا ہے جو میرا ہے آدمی وہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کوئی عہدہ ہے ہی نہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اس کا جہاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی عہدہ دیا، کچھ کبھی اس کے شان میں کچھ بھی نہیں لوگوں کے سامنے۔ اس کے ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس نے امامت پڑھائی ہے، یا اس نے جو امامت کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام لوگ تو کہتے ہیں نا یہ رسول کی اجازت سے کیا، اجازت دیں مجھے بات کرنے دو شیخ صاحب، پھر رد کر لینا نا، پھر کر لینا شیخ صاحب، پھر رد کر لینا۔ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے آخری ایام میں کہتے ہیں اس نے نماز پڑھائی ہے، یہ تو پیغمبر کی اجازت سے کی ہے، یا عائشہ نے یہ کیا اس کو خلیفہ بنانے کے مقدمے کے طور پہ سے نماز پڑھوائے تاکہ بعد میں اس کو خلافت مل جائے؟ بات یہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کی اپنی کوششیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اس کے دلائل تین ہے، پہلی دلیل میں نے بتا دیا، کیونکہ عائشہ پہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ عائشہ کہتے کہ میرے والد صاحب کو رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھا دے۔ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو آپ نے پہلے خود اعتراف کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیائی مفادات کے لیے جھوٹ بولتی تھی، تو اب تو اس سے یہ تو خلافت تو بہت بڑا عہدہ ہے، اس کے لیے کیسے نہیں جھوٹ بولے گی؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے میں عائشہ سے کہا انکن صواحب یوسف۔ صواحب یوسف کا مطلب ہی یہی بنتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ جیسے نبی اللہ یوسف کے خلاف بہت بڑی سازش کی، بہت بڑا قید، بہت بڑا مکر تھا۔ ان عورتوں کا شان یہی تھا کہ وہ قید کرتی تھی، مکر کرتی تھی، چالیں چلاتی تھی، بہت ہی زبردست سیاسی چالیں چلاتی تھی اپنی دنیائی مقاصد پہنچنے تک۔ یہاں پر بھی عائشہ کے گھر میں ایسی چال چلی ہے، اور یہ چال کیا ہے؟ ابو بکر کو امام بنانے کے۔ تیسرا میرا دلیل یہ ہے میرے شیخ صاحب، شیخ محترم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز سے ہٹا دیا۔ وہ آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ ان مکانک چلے جاؤ، نبی سخت مریضی کی حالت میں ابو بکر کو ہٹا کے انہوں نے خود نماز پڑھائی ہے۔ اگر ابو بکر کو انہوں نے امام معین کیا ہوتا، ابو بکر نہ ہٹاتے، اور ابو بکر نے صرف تکبیر سنا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، چوتھا مسئلہ یہ ہے میرے شیخ محترم کہ ابو عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب روئیں گے، حالانکہ وہ اپنے والد صاحب کو اچھی طرح جانتی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے، یہ تو بالکل ثابت ہے نا، یہ تو بالکل ثابت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، صدیق نرم دل تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو شیخ صاحب اب سنو، وہ اگر نرم دل تھے نا، نرم دل تھے تو حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا میراث دے دیتے، نرم دل تھے نا تو ان کا میراث دے دیتے۔ غزہ میں بھی ابو بکر کا رویہ نرم تھا وہ سارا کے بارے میں۔ شیخ صاحب نماز میں رونا اور ہے، نماز میں رونا اور ہے، نرم دل ہونا اور ہے۔ نرم دل ہوتے نا، نرم دل ہم عائشہ کا یہ صفائی پیش کرنا، عائشہ کا یہ صفائی پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم صواحب یوسف ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے کہا تھا میرے والد صاحب بہت روتے ہیں نماز میں۔ آپ نے خود کہا وہ کبھی نہیں روئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا صفائی جھوٹا صفائی دلیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا تم صواحب یوسف ہو، اس لیے نہیں بولا کہ ابو بکر نماز میں بڑے روتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا چوتھا دلیل ہے کہ اگر عائشہ نے جھوٹ بولا ہے اس لیے بولا ہے کہ رسول کس وجہ سے جھوٹ بولا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ اپنے والد کو بلاؤ، میں بتاتا ہوں کس لیے جھوٹ بولا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جو نماز پڑھائے گا خلافت بھی اسی کو ملے گی نا، انہوں نے یہ اس مقدمے کے طور پر۔ اور یہ کہ تم کہتے ہو کہ رسول علیہ السلام نے ان کو امام بنایا تو ان کو خلافت ملا، یہ خلافت ملنا تو اس کی امامت کی وجہ سے نہیں تھا نا۔ ثقیفہ بنی سعیدہ میں تو انہوں نے اس پر دلیل بھی قائم کیا تھا کہ میں نے نماز دیا ہے
اس لیے ہمارے حق ہے کہ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہیں. اگر کہ اس دلیل وہ وہاں پیش کرتے تھے تم یہ بات کر سکتے تھے کہ جیسا کہ اب تم نے کہا کہ عائشہ نے آج تک تم شیعوں کے مقابلے میں ہمیشہ یہ دلیل لے کے آتے ہو کہ اس نے نماز پڑھایا. اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ نبی میرا چھوڑو وہ جو واقعہ میں جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سقیفہ بنا سیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابو بکر امام بنا ہے. اگر یہ نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا تو وہ امام بنی سقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے امام بنا ہے. یہ بنی سقیفہ بنی ساعدہ میں دیکھو شیخ صاحب وہ خلیفہ بنتا تھا. شیخ صاحب وہ خلیفہ بنتا تھا. سقیفہ اب جواب سن لو نا. سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ امامت کا ادعا پیش کر سکتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ہٹایا ہوتا. دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل نہ کیا ہوتا یہ بہترین حجت تھا ابو بکر کے لیے. کہہ دیتا کہ بھئی عمر کے لیے کہ بھئی اس سے بیعت کرو اس نے نماز پڑھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے لیے لگایا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا کر اس وقت لذا سب کو پتہ ہے کہ نماز سے نبی نے خود نماز پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بالکل وہ بخاری کہہ رہا ہے. بخاری کہہ رہا ہے کہ اس نے نماز سے ہٹا دیا اس کو. بخاری میں موجود ہے کہ نماز سے اس کو ہٹا دیا. رسول اللہ السلام کہا کیوں پیچھے ہٹانا کیوں پیچھے ہٹا نماز جو امامت ہے اس وہاں تم کھڑے ہو جاؤ. امام شیخ صاحب بہت زبردست آپ نے اعتراف کیا. معمر تھا اور عرب میں معمر لوگوں کا احترام تھا. رسول اللہ علیہ السلام بھی ہر جگہ میں ابو بکر کا احترام کرتا تھا. بدر میں بھی ابو بکر باب زمانے میں زندہ تھا نا اور بوڑھے تو اس کے بابو سے زیادہ برا تھا. وہ جو بوڑھے تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں. ہجرت شیخ صاحب میں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو انتخاب کیا تھا. خیبر کے غزہ میں بھی اول جو روانہ کیا تھا ابو بکر کیا تھا. اب آ گیا تھا شیخ صاحب. اب جو ابو بکر کو وہاں شیخ صاحب مجھے بتاؤ نا یہ ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھایا تھا نا. ابو بکر کو ہٹایا تھا نا خود نماز پڑھایا تھا. صحیح ہے نا. ابو بکر خود ہٹایا خود ہٹا. ان مکانہ کس کا قول ہے. ان مکانہ کس کا قول ہے. ان مکانہ کس کا قول ہے. چلیں میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. شیخ صاحب ایک اور